بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کو آپ کی آرگنائزیشن کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ایک ایسا پلیٹ فارم پرووائڈ کیا ہے، کیونکہ میں بڑا گھبرایا ہوا انسان ہوں. وفاق پاکستان کے حوالے سے اکثر سیمینارز میں یا طرفہ ٹریفک چلتی ہے تو اس کا مات میں دور ہو جائے ٹریفک کا اہتمام کیا. پاکستان کی کیوس بک بڑی پرانی ہو چکی ہے اور اب ہم فکری اعتبار سے اتنے ناتواں ہو چکے ہیں کہ ہم اس کے پرانے چیپٹرز کو ریسائیکل کریں. کہا گیا ہے کئی بار نئے صوبوں کی بات ہوئی، آج بھی ہو رہی ہے، اور وہ صاحب چینل بھی ہیں، صاحب وزارت بھی ہیں، وہ اپنے ذکر الہی کا سایہ بھی ہے، پتہ نہیں کیا کیا. تو یک طرفہ ٹریفک سے عوام الناس گھبرائے ہوئے ہیں. ریفرینڈم کی بات ہوئی 2010 میں جب 18ویں ترمیم آئی تو اس کے بعد جو پاکستان کی سیکنڈری کمیونٹیز ہے، ڈاکٹر محمد وسیم پورسٹ کہ پرائمری کمیونٹی تو چیف منسٹر بن گئی، سیکنڈری کمیونٹی لوکل گورنمنٹ میں اکوموڈیٹ ہوتی تھی، تو انہوں نے اپنے علیحدہ صوبوں کا مطالبہ شروع کیا. ریفرینڈم میں اگر پتہ نہیں وہ دیکھا تھا میں نے 8 ووٹ تو مشرف صاحب کے خلاف میں نے بھی ڈالے تھے، جس اسٹیشن میں جاتا تھا کہتے تھے ڈال میں، تو اسی لیے اسلام آباد سے بہت زیادہ ان کے خلاف ووٹ تھے. ہوٹل میں بھی گئے تو وہاں بھی بولے وہ یقیناً 99% ہو جائے گا. لیکن جب بابا حیدر زمان نے صوبہ ہزارہ پہ الیکشن لڑا تو قریب قریب ان کی ضمانت ثابت ہونے لگی. بہاولپور صوبے پہ محمد علی درانی صاحب اور ایون جو ٹریڈیشنلی جیتا کرتے تھے نواب بہاولپور کے بچے وہ ہار گئے. پتہ نہیں یہ 99% کہاں سے آئیں گے میں نہیں جانتا. پھر یہ جنوبی محاذ کے بارے میں آپ نے کہانی سنا دی. بنا ہمارا وہ سیکنڈ انتظامی یونٹ کی بات کرتے ہیں تو ساؤتھ پنجاب سیکریٹریٹ، اور جتنے سیکٹری لاہور بیٹھتے تھے آپ کو اتنے ہی سیکٹری وہاں بٹھانا پڑتا. سیاست آپ کم کر لیں گے، اسمبلیاں چھوٹی ہو جائیں گی، 40 محکموں کا سیکٹری تو ہوگا، چیف سیکٹری تو ہوگا، آئی جی تو ہوگا. تو آپ کی ذرا اس زاویے سے بھی ایڈمنسٹریشن کو کام کر لیجیے. مشرف صاحب کے نظام کی بڑی اچھی بات کرتے ہیں، پتہ نہیں بیوروکریسی کیوں گھر پر آ گئی تھی. ایک 18ویں گریڈ کا ڈی سی ہوتا تھا تو 4 EDO آ گئے تھے 18ویں 19ویں گریڈ کے، وہاں سے ان کے لیے ایکسپینڈ ہوا اور وہ بھی دوسرے شہروں سے آئے اسی سروسز کے. تو تھوڑی سی ریسرچ کو ڈائنامک کر لینا چاہیے. کمنگ بیک ٹو دی ٹاپک، ہمارے کلونیل ماسٹرز کا ایک بڑا برا رویہ تھا، وہ دنیا کے نقشے پہ ٹیڑھی میڑھی لکیریں کھینچا کرتے تھے. اور آج دنیا میں جہاں جہاں فساد فی الارض ہے وہ انہیں ٹیڑھی میڑھی لکیروں کی دین ہے. وہ مشرق وسطیٰ کا بحران، وہ کوریا کا جھگڑا ہو، وہ پاکستان کا جھگڑا ہو، پاکستان اور افغانستان کا جھگڑا ہو، آج وہی کلونیل مائنڈ سیٹ میرے بچے کچے نقشے پہ بھی ٹیڑھی میڑھی لکیریں کھینچنا چاہتا ہے. بی لٹل کاشس. پاکستان میں آپ گیٹوائز کر دیں گے، انٹرنلی ڈسپلیسڈ ہوں گے لوگ. آج آپ خوش قسمت ہیں، اور یہ بات میں نہیں کر رہا، یہ ایک پچھلے زمانے میں ایم کیو ایم کے ایک وزیر نے سکھر میں کھڑے ہو کے کہا تھا، اور سکھر والوں نے کہا تھا ہمارا کراچی پہنچنا مشکل ہو جائے گا. تو پلیز ڈونٹ ڈو اٹ. یہ کبھی اس انداز میں نہیں ہوا. دوسرا، صوبے بنتے ہیں دنیا میں، لسانی اعتبار پہ بنائے ہیں انڈیا میں، لیکن اس کی وہ نہرو رپورٹ کے مطابق بنائے. قائد اعظم کے 14 نکات کچھ اور کہتے ہیں.
میں بڑے محدود الفاظ میں جو کہہ رہا ہوں، اگر آپ نہرو کی رپورٹ کا پاکستان بنانا چاہتے ہیں تو 32 کیا 72 صوبے بنا دیں۔ قائد اعظم کے 14 نکات میں اس کی گنجائش نہیں۔ پڑھ لیجیے ایک بار پھر، مطالعہ پاکستان بہت پڑھایا جاتا ہے۔ نسلی اعتبار پہ بھی ہم نے صوبے دیکھے تھے، ملک بھی دیکھا ہو گیا، آج تک وہاں خانہ جنگی ختم نہیں ہو سکی۔ ہم نے انتظامی اعتبار سے بھی صوبے دیکھے، دنیا کا ایک بڑا ترقی یافتہ وفاق ہے نائجیریا، بہت ترقی کر لی ہیومن انڈیکس میں، آپ نے دیکھا۔ ہم نے مذہبی اعتبار پہ بھی پارٹیشنز دیکھی، پنجاب 2 حصوں میں ہوا۔ ہم نے تہذیبی اعتبار پہ بھی لوگوں کو مختلف جاتے دیکھا، سیاسی اعتبار سے بھی دیکھا۔ تو بنیادی سوال ایک ہے، آپ اپنے عوام کو سمجھتے ہیں؟ اگر تو وہ صرف افتادگان خاک ہیں تو آپ مرضی جس انداز کا نقشہ کھینچیے۔ پہلی دلیل دی گئی کہ پنجاب اتنا بڑا ہے، پاکستان کی آبادی 25 کروڑ ہو گئی۔ اگر میں ارباب دانش سے یہ پوچھوں، انڈیا کا ایک صوبہ ہے یو پی، اس کی کل آبادی کتنی ہے؟ 25 کروڑ، آپ کے پورے ملک کے برابر۔ اس کو کیوں نہیں انہوں نے حصوں میں تقسیم کیا؟ پنجاب کی تقسیم کی آپ بات کرتے ہیں، 3 حصوں میں ہو گیا، وہ تو بہت چھوٹا تھا۔ خالصتان کے مسئلے کو ڈیفیوز کرنا تو سیاسی بنیاد پہ تقسیم کی گئی، ورنہ مہاراشٹرا، آسام 14 کروڑ 15 کروڑ ان کو تو نہیں توڑا گیا۔ تو آبادی کے دلیل کو ہی اگر آپ لیں، امریکہ چلے جاتے ہیں، امریکہ کمنگ ٹوگیدر وفاق ہے، 13 ریاستوں نے بنایا تھا، 50 نے اس کی اندر ممبرشپ لے لی۔ کمنگ ٹوگیدر وفاق میں نئے صوبے نہیں بنتے، نئے ملک بنتے ہیں۔ اور معاف کیجیے گا، مجھے 71 کی تاریخ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان از اے کمنگ ٹوگیدر وفاق، اور وہ کیسے ہے اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے۔ بنگلہ دیش بنا اسی فیڈرلزم کے سوال، 2 بار تقسیم ہوئی ہے برِ صغیر کی، 47 میں بھی 71 میں بھی، فیڈرلزم کے سوال پہ آپ بڑی گالیاں نکالیں 18ویں ترمیم کو، اس نے آپ کے اس کولیپس کو تھوڑا سا ڈیلے کیا۔ آپ جناب آ جائیے کہ اکانومی کا میں نے تھوڑا سا، آپ کیوں نہیں سیدھی بات کرتے ہیں کہ رول اوور کے پیسے ہم لاتے ہیں، ہمیں صوبوں کو دینے پڑتے ہیں، IMF سے قرضہ ہم لاتے ہیں، ہمیں صوبوں کو دینا پڑتا ہے۔ لیکن صوبوں کا بھی ایک نقطہ نظر ہے، ہماری سوئی گیس 1954 سے لے کے اب تک استعمال کی اور ہمیں آج تک پیسے ہی نہیں دیے۔ خیبر پختونخوا کہتا ہے نیٹ ہائیڈل پروفٹ آپ نے آج تک نہیں دیا، آپ دے دیں، وہ آپ سے 1 ٹکا نہیں مانگے۔ اب آپ کہیں گے کہ کیا کیا جائے؟ ویسے بائی دی وے وفاق اسلام آباد میں کوئی درخت نہیں ہے جس پہ پیسے اٹھتے ہیں اور جو اتنی مہربانی، اور یہ کہنا کہ جی چیف منسٹر کو دے دیے، ذرا صوبائی ملازمین کی فہرست نکال لیجیے، ان محکموں کے کرنٹ ایکسپینڈیچر نکال دیجیے، وہ پیسے صرف چیف منسٹر کی جیب میں نہیں جاتے، وہ تقسیم ہوتے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ آئین کی بات ہوئی ہے، آئین کا بہت کچھ ٹوٹ جائے گا، آئی ایم وارننگ، آپ کا سینٹ ٹوٹ جائے گا، وہ 4 وفاقی اکائیوں کو دیتا ہے، اس کی کیا کمپوزیشن ہوگی، آئین کا وہ آرٹیکل ریٹن میں۔ اگلے دن میں نے ایک رسول سے سنا کہ ہر صوبے کا چیف منسٹر قومی اسمبلی میں بیٹھے، قومی اسمبلی فرسٹ پاسٹی کو، وہ بھائی 1136 کل پاکستان کی پارلیمانی آبادی ہے، محکموں میں اس سے زیادہ لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں، جس میں سینیٹر، قومی اسمبلی کے اراکین، صوبائی اسمبلی کے اراکین شامل ہیں، اور وہاں پہ واحد ہے جہاں پہ فیملی پلاننگ بھی ہو رہی ہے۔ سینٹ 104 کی تھی، آج 96 کی ہوگی، قومی اسمبلی 342 کی تھی، 336 کی ہوگی، اور 1 انچ کی نمائندگی ہے، کہیں وہ کہیں تھی۔ آپ کہیں گے کہ کرنا کیا چاہیے پھر؟ یس، جب آپ موجود ہیں، اگر آپ کو عوام کا درد ہے کہ جی پی ایف سی نہیں ملتا، جی صوبوں کے اندر ریجنل ڈسپیرٹیز ہیں، امریکہ کی 50 ریاستوں میں سے 49 ریاستوں کا اپنا آئین ہے، سوائے نبراسکا کے،
آپ صوبائی آئین بنائیے. آپ کے ہاں کلاس یونین اسٹیٹ میں بنایا اور اس میں ہر ڈسٹرکٹ کے بندے کو نمائندگی دی. تو پھر ایک چیف منسٹر جس طرح ہم نے فیڈرل چیک رکھا تھا سینٹ کی صورت میں, وہ صوبے میں بھی آ جائے گا. اب میرا آئین کہتا ہے ریزیڈیول پارٹ صوبوں کے پاس ہے, وہ صوبائی لسٹ قبول نہیں کرتا, میں لوکل لسٹ کہاں سے قبول کر لوں. قومی وفاقی جمہوریت کے لیے تو لوگوں نے جانوں کے نذرانے دیے, گھوڑے کھائے. مجھے بتائیں کوئی ایک سر کا مظاہرہ ہوا پورے ملک میں لوکل گورنمنٹ کے حق میں, کیونکہ لوگ تو سروسز خرید رہے ہیں. گورنمنٹ اسکول آؤٹ سورس کر رہی ہے, ہاسپٹلز میں آؤٹ آف پاکٹ خرچہ کتنا. آپ کا بچہ پرائیویٹ اسکول میں جا رہا ہے, سیکیورٹی پرائیویٹ ہو گئی ہے, ریاست کو آپ ٹول ٹیکس دیتے ہیں اگر اس کی مہربانی ہے کہ سڑک استعمال کریں, پھر بھی این ایچ اے خسارے میں اور وہ پائی میں وفاقی ادارہ ہے. تو آپ اکانومی کا علیحدہ سے سیشن ہے, میں اس میں کیا جا سکتا ہے کہ جی وہ ایف ڈی آر کو بھی تو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو بڑھانی تھی 7th NFC کے بعد, اس کی طرف باقی دوست جائیں گے. تو آپ ہر صوبے کا آئین بنائیے. آپ کہیں گے کہ ہم وفاقی آئین کو 12 ستات کا چیچڑا کہتے ہیں, تو اس کی کیا اہمیت. چلو پھر کم از کم وفاق اور صوبے برابر ہو جائیں. اور پھر امپوزڈ پی ایف سی کی بجائے آئینی طور پہ آپ وہاں پہ تحفظ دیجیے اپنی لوکل گورنمنٹ کو, وہاں پہ تحفظ دیجیے اپنے پی ایف سی کو. اور ماشاءاللہ کیا بات کرتے ہیں جی کہ سیاستدان بہت برے ہیں. وہ پنجاب سیکریٹریٹ میں جو وفاقی سروس کے ڈی ایم جی گروپ کے خلاف مظاہرے کرتے ہیں, ایسوسیشنیں بنتی ہیں, پٹیشنیں کرتے ہیں, تو آپ اس سول بیوروکریسی کو جب تک پروونشلائز نہیں کریں گے, لندن میں بیٹھا ہوا شخص سوچ ہی نہیں سکتا کہ میرے ضلع کی پولیس کا افسر گلاسکو سے آئے گا, وہ تو وہیں سے آتا ہے. میرے کس ضلع کا پولیس افیسر وہاں سے مقامی ہوتا ہے, عوام کا چنا ہوا ہوتا ہے, میٹروپولیٹن پولیس کی طرح ہوتا ہے. میرا تو ایجوکیشن چلانے والا ایڈیو بھی کسی اور ضلع سے آتا ہے. تو پلیز ہیو اے ہارٹ, اور اس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم کیسے کریں. آج وفاق میں جتنے بھی خسارے کے ادارے ہیں, یہ آپ نے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ٹیکس وفاقی, یہ صوبے بھی نالائق ہیں, صوبے بھی نالائق ہیں کہ انہوں نے وہ جو انہیں کر کے دکھانا چاہیے تھا صوبائی خود مختاری کے ترانے اپنی جگہ, وہ اس میں مکمل طور پہ اس ٹیسٹ میں 33 نمبر ابھی نہیں لیتا. لیکن وفاق نے بھی کوئی کمال نہیں کیا. یہ اسلام آباد جیسے میں کنگڈم آف 0 پوائنٹ کہتا ہوں, آپ کو پتا ہے اس رقبے پہ, اس سے کم رقبے پہ بحرین ایک پورا ملک بسا ہوا ہے, جا کے دیکھ لیجیے. مالٹا ایک پورا ملک بسا ہوا ہے, مالدیو ایک پورا ملک بسا ہوا ہے اسلام آباد سے کم رقبے پہ. ہم سے ایک واحد فلیٹ سٹی نہیں سنبھالا جا رہا ہے. کبھی وہ سی ڈی اے کہہ دیتا ہے یہ انلیگل ہے, فلاں انلیگل ہے, ایسا ہے ویسا ہے. تو آپ پلیز دیکھیے, اگر آپ کے دل میں عوام کی محبت جاگ گئی ہے, میں جرمنی کی مثال, وہاں بھی ہر جینڈر کا اپنا آئین ہے, اور ایک بریمن کا 6 لاکھ آبادی ہے, اور نارتھ ویسٹ ٹرانسفیریا کی کتنے میں, کیلیفورنیا کی سب سے زیادہ ہے, وہاں سیٹیں بھی زیادہ ہیں. ہاں ایک تیسرا حل بھی ہے کہ 1 یونٹ بنانا بھی غلط تھا, اس کے خلاف مزاحمت میں لوگوں نے جانے, اور جب اس کو ہمارے دوسرے مہربان نے بحال کر دیا تو اس نے گڑبڑ کر دی. وہ نہیں بحال کیا جسے 1 یونٹ بنایا گیا. بہاولپور واقعی علیحدہ ہو کے صوبہ بن سکتا تھا, آپ کا خیر پور علیحدہ سے ہو کے صوبہ بن سکتا تھا, کلاج علیحدہ سے ہو کے صوبہ بن سکتا تھا, لیکن آپ نے پھر اس میں ایک گڑبڑ کر دی. فیڈرل ایریاز جو ہیں اتفاق سے وہ ایگزیکٹو آرڈر سے کراچی بھی بنا, اسلام آباد بھی بنا آرڈیننس سے 1960 کے, تو وہ بھی جس انداز میں چل رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں. لوکل گورنمنٹ ہونی چاہیے. اور میں آپ کے لیے ایک اور نقطہ نظر رکھتا ہوں, ہماری 43 کنٹونمنٹس, ان میں لوکل گورنمنٹ ہے جو آئین کی فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ پارٹ 1 کا حصہ ہے, بلکہ 26ویں ترمیم میں انہوں نے وہ بڑے اپنے مفادات کا خیال رکھتے ہیں, انہوں نے لوکل ٹیکسز بھی رکھوا لیے ہیں آپ کے, کیونکہ سپریم کورٹ میں کیس آیا کہ آپ یہ کیوں ٹیکس اکٹھے کرتے ہو,
تو اب فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ پارٹ 1 میں ان کے ٹیکسز بھی ڈیفائن ہیں. تو میں اکثر جو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اگر آپ کا ڈی سی میں ہی ضلع چلانا ہے تو کنٹونمنٹ میں بھی تو کوئی الیکٹڈ چیئر نہیں ہوتا, اسٹیشن کمانڈر ہوتا ہے نا. تو ہم بھی مان لیتے ہیں کہ سیاستدان جونیئر پارٹنر ہوں گے اور ڈی سی صاحب لوکل گورنمنٹ کو ہیڈ کریں گے, جو 150 کمیٹیوں کے پہلے رکن ہیں شاید کچھ شیئر کر لیں. تو میں آخر میں یہ بات کروں گا کہ بہت شکریہ, آپ میرے نقطۂ نظر سے اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن لوکل سروسز جو جس لاہور جانا پڑتا ہے, فلاں جانا پڑتا ہے, میں نے 48 سروسز کی لسٹ بنائی ہے. اگر آپ کی دلچسپی ہوگی تو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا, جو عام شہری کو جن کا استعمال کرنا ہوتا ہے, اور وہ سب کی سب تحصیل لیول پہ اویلیبل ہے. جائیداد خریدنی ہو, جائیداد بیچنی ہو, برتھ سرٹیفکیٹ ہو, شناختی کارڈ بنوانا ہو, پاسپورٹ بنوانا ہو, اگر آپ نے کاروبار کرنے کا لائسنس لینا ہو, یہ آلریڈی لوکل لیول پہ موجود ہے. تو آپ کون سے ترانے اور افسانے ہمیں سنا رہے ہیں. ہاں, لٹیگیشن میں جا کے اپیل میں آپ جاتے ہیں, وہاں میں ہر حساب سے اپیل کرتا ہوں آپ اور کیجیے. اور اب تو کئی چیف منسٹر ہیں, وہ کہتے ہیں اسلام آباد یا دور سے سیل ویک ہو گئے ہیں تو ہم ڈیش بورڈ گورننس کر رہے ہیں, سارے ڈی سیز کو حاضر کر رہے ہیں. تو آپ اس طریقے سے جائیے, ورنہ تعلیم 46% پرائیویٹ, باقی بھی آؤٹ سورس ہو رہی. ہیلتھ آؤٹ آف پاکٹ ایکسپینڈیچر. تو مجھے بتا, گاڑی کی فٹنس سرٹیفکیٹ, ایکسائز کا محکمہ گاڑی کا ٹوکن پے کرنا, تحصیل لیول تک ہر چیز موجود. تو کون سی ایسی امرت دھارا یا منو سروا ہے جو آپ مجھے ایڈیشنل دینا چاہتے ہیں, مجھے بتائیے. اور یہ اکنامک سمٹ میں بات ہوئی اور میں یہیں پر بات ختم کرتا ہوں. تھوڑا سا مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے. ہمارے تاجر بہت, ہاں شوگر بنانے کے لیے تو آپ کو ڈسٹرکٹ سیس دینا ہوگا, لیکن آپ نے جب باہر امپورٹ کرنی ہے یا ایکسپورٹ کرنی ہے تو وہ آپ کو فیڈرل گورنمنٹ سے اجازت لینا پڑے گی. تو میں ابھی آئین کے 73 کی کمیٹی کی رپورٹ فائل پبلک ہوئی ہے اسمبلی میں, تو اس میں ایک خط تھا اور میں بڑا مزہ لے کے اس خط کو پڑھا. اگر آپ کی دلچسپی ہوگی میں شیئر کروں گا. اشرف تابانی صاحب تھے اس وقت فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے پریزیڈنٹ. انہوں نے کہا جی تاجر بڑا, میرا آئی ہیو نو اوفینس, بہت مشکل ہے اس ملک میں کاروبار کرنا. میرے بیٹے نے ابھی سفر کا آغاز کیا تو مجھے پتا چلا ہے کہ قدم قدم پہ بھتے کہاں دینا پڑتے ہیں, اور آپ کو بھی پتا ہے کہ وہ کون وصول کرتا ہے. تو جناب انہوں نے کہا کہ ہمیں ریزرو سیٹ, کمیٹی نے ڈسکس کیا. انہوں نے کہا بھائی آپ کے پاس تو پیسے ہیں, وسائل ہیں, آپ ایک سیٹ پہ کیوں اکتفا کر رہے ہیں, آپ تو بہت جیت سکتے ہیں. تو ماشاءاللہ ہم نے بڑی ترقی کی ہے فکری اعتبار سے. آج بھی اس سمٹ میں کہا جا رہا تھا 4 سیٹیں سینٹ میں دے دیں, فلاں دے دیں, لیکن میرا مطالبہ ہوگا کہ خدایا نظام کے ساتھ تنکر نہ کیجیے گا. آپ سے ایک سور کا لوکل گورنمنٹ کا لا نہیں بن پا رہا, ہر حکومت نے 5 بار اسے تبدیل کیا ہے. اسلام آباد کے لا کو 6 بار تبدیل کیا ہے. تو یہ بڑے بڑے مہان لوگ تھے کہ جن کی حکومتیں ٹوٹ جاتی تھیں, عطا اللہ مینگر کی, مفتی محمود کی. بڑے مہان لوگ تھے جو ایک دوسرے کو جیلوں میں بھی ڈالتے تھے, لیکن جب قوم کی بات آتی تھی تو 1973 کا دستور بنانے کے لیے انہوں نے ہاتھ ملایا. اور یہ پوچھا گیا غوث بخش مسجدوں سے کہ بھٹو صاحب نے تو آپ کے ساتھ یہ کیا. انہوں نے کہا وہ ہماری سیاست ہے, یہ قوم کا مفاد ہے. 73 کا آئین پیغام پاکستان میں آپ نے کہا قومی بیانیے کا حصہ ہے, یہ قوم کو جوڑتا ہے. 73 کا آئین اس قوم کو جوڑتا ہے. اسے برباد مت کیجیے, اسے بنانا دوبارہ بہت مشکل ہے. بہت